مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا اللہ کریم نے حضرت آدم سے فرمائی تھی، اس کی تکمیل اور انتہا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا آخری نبی ہونا قرآن کریم کی آیات سے ثابت، پیغمبر کا آخری نبی ہونا حضور کے فرامین سے ثابت، پیغمبر کا آخری نبی ہونا امت کے اجماع سے ثابت۔ میں آپ کی خدمت میں آیات احادیث اجماع سے ہٹ کر چند ایک دلائل بڑے اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کے نام میں حمد کا مادہ نہ ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل، آمینہ کے لال میں محمد اور احمد نام میں حمد کا مادہ ہونا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل، اس لیے کہ حمد ہمیشہ آخر میں، انبیاء میں سے محمد اور احمد بھی آخر میں، پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کے کلمہ میں رسول اللہ بطور کلمہ کا جز نہ ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل، آمینہ کے لال میں آپ کے کلمہ میں رسول اللہ بطور کلمہ کا جز ہونا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل، اس لیے کہ ہر نبی نے اللہ سے لیا، اپنی امت کو دیا، آمینہ کے لال نے خدا سے لیا، اپنی امت کو بھی دیا، پہلی امتوں اور انبیاء کو بھی دیا۔ ہر نبی نے خدا سے لیا، لینے کی ایک حد تھی، آمینہ کے لال نے خدا سے لیا، لینے کی تمام جگہ آپ پر ختم، ہر نبی نے آگے دیا، دینے کی جگہ بھی باقی تھی، آمینہ کے لال نے امتوں کو دیا، دینے کی جگہ بھی آپ پر ختم ہو گئی۔ پہلے انبیاء پر اترنے والی آسمانی کتابوں کا محفوظ نہ ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل، محمد کریم پر اترنے والے قرآن کا اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہونا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل، پہلے انبیاء کے فرامین ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہ رہنا ان کے نبی ہونے کی دلیل، آمینہ کے لال کے فرامین کا امت کے محدثین کے سینوں میں محفوظ رہنا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل، پہلے انبیاء کی سیرت کا ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہ رہنا ان کے نبی ہونے کی دلیل، آمینہ کے لال کی احوال عالم بطن سے لے کر عالم دنیا تک، عالم دنیا سے لے کر عالم قبر تک، عالم قبر سے لے کر عالم آخرت تک مکمل سیرت کا محفوظ رہنا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل، پیغمبر کے بعد امت میں خلافت کا چلنا آپ کی ختم نبوت کی دلیل، امت کے بعد فقاہت چلنا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل، پیغمبر کے علماء کا انبیاء کا وارث ہونا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل۔ میں نے گزارش کی اپنے پیغمبر کی ختم نبوت پر بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن میرے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن فرماتے ہیں، دنیا والوں اگر ہمارے پاس حضور کے آخری نبی ہونے پر کائنات کی کوئی دلیل موجود نہ بھی ہوتی، میرے پیغمبر کا وجود اطہر آپ کی نبوت کی بھی دلیل ہے، آپ کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، پیغمبر کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک وجود کو دیکھتے جاؤ گے تمہیں نبوت کی ختم نبوت سمجھ آئے گی، اللہ کے نبی کی ختم نبوت وجود اطہر ختم نبوت کی دلیل، جسے حضرت علامہ تفتزانی نے امام غزالی کے حوالے سے ان الفاظ میں نقل کیا، ما تواتر من احوالہ قبل النبوہ، نبوت کی زندگی کے پہلے 40 سال دیکھو اللہ کے نبی کا معصوم ہونا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل، اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ہم دیکھیں گے اس کے اعلان نبوت سے پہلے زندگی کیسی، جو شخص بچپن میں کبھی فضل احمد کے آگے، جو شخص بچپن میں کبھی فضل الہی کے آگے، جو شخص بچپن میں کبھی گل علی شاہ کے آگے زانو تلمذ طے کر کے کسی سے فارسی پڑھے، کسی سے منطق پڑھے، کسی سے عربی پڑھے، خدا کی قسم وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی ابتدائی زندگی آپ کی نبوت کی دلیل، جو شخص حضور کے
بعد نبوت کا دعویٰ کرے. ہم اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیں گے. کہیں باپ کی پینشن لے کر تو نہیں کھاتا تھا, بچپن کی حالت میں چوری تو نہیں کرتا تھا, چینی اور نمک میں فرق تو نہیں کر سکتا تھا. اس کی حالت کیسی تھی, اس کا بچپن کیسا, کہیں یہ کتے پالنے والا, کتوں کا شوقین تو نہیں تھا. حضرت امام غزالی نے کہا ما تواتر من احوالہ قبل النبوہ, آمینہ کے لال کی 40 سالہ زندگی دیکھنا, آپ کو ختم نبوت نظر آئے گی. وحالت دعویٰ, میرے نبی نے اعلان نبوت کیا, دنیا ایک طرف, آمینہ کے لال کا اکیلے کھڑے ہو جانا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہوگی. آئیے اس کو بھی دیکھیے, اس کا اعلان نبوت کیسا. کبھی حجر اسود ہونے کا دعویٰ, کبھی معمور ہونے کا دعویٰ, کبھی ملہم ہونے کا دعویٰ, کبھی مثل مسیح, کبھی مسیح ابن مریم, کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ, کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ, کبھی ذلی اور بروزی, تشریح غیر تشریح کی ایک غیر شرعی تقسیم کرنے کا دعویٰ. اس کا معنی یہ نبی نہیں ہو سکتا. امام غزالی نے مزید کہا وبعد تمامہا, آمینہ کے لال نے اعلان نبوت کیا, اللہ نے آپ کی دعوت کو دنیا میں پھیلا دیا. اس دعوت کے پھیلنے کے بعد میرے نبی کے اخلاق کریمانہ دیکھو گے, تمہیں نبی کی نبوت بھی سمجھ آئے گی, آپ کی ختم نبوت بھی سمجھ آئے گی. اس بدبخت کی زندگی کو دیکھیے, دعوے نبوت کے بعد کبھی گالیاں دے رہا, دعوے نبوت کے بعد کبھی جھوٹ بول رہا, دعوے نبوت کے بعد کبھی فراڈ کا مرتکب, کبھی امت سے پیسے لے کر ناجائز طریقے پر اپنے پیٹ میں رکھنے والا, کبھی کبھی شراب پینے والا, یہ زنا کرنے والا, کبھی کبھی امت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا. یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر خدا کا پیغمبر نہیں ہو سکتا. امام غزالی نے مزید کہا, فرمایا دنیا والوں میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھنا, وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ, میرے نبی کی شریعت کا اعتدال پر مبنی ہونا آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے. وَإِقْدَامِهِ حَيْثُ تَحَجَّبَ الْأَبْطَالُ, جہاں پر بہادروں کی بس ہو جائے, آمینہ کے لال وہاں پر یہ کہتے ہوئے جائیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. دنیا والوں مذاق تو نہیں, اللہ نے مجھے کائنات کا نبی بنا کر بھیجا. جہاں پر شجاعت کی انتہا, آمینہ کے لال کی بہادری کی انتہا, آمینہ کے لال کی بہادری کی ابتدا ہو, اور جو بدبخت یہ کہے اب جہاد کی ضرورت نہیں, لڑنے کی ضرورت نہیں, رب محمد کی قسم, پھر سمجھ لینا اس سے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی, اعلان نبوت کی زندگی, اعلان نبوت کے بعد کی زندگی, آمینہ کے لال کی بھی پڑھنا, بعد میں مدعی نبوت مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک بھی پڑھنا, تم اس نتیجے پر پہنچو گے اللہ نے اپنے محبوب کے سر پر فقط نبوت کا تاج نہیں ختم نبوت کا تاج سجایا. جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے, یاد رکھنا متنبی تو ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا, غبی تو ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا, کائنات کا فضول تو ہو سکتا ہے, خدا کا رسول نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ آپ اللہ سے مخاطب تھے.